دبئی سے، پاکستان سے، سعودی سے، کسی ملک سے بھی آپ یورپ سے آپ آ رہے ہو تو آپ کے لیے سیم یہ نہیں کہ پاکستان والوں سے زیادہ پوچھتے ہیں، دبئی والوں سے کم پوچھتے ہیں۔ آپ اگر کینیڈا آ رہے ہو تو آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں آ رہے ہو کینیڈا، کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہو، آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس لگائے تھے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ویزے کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹس لگایا ہے، جو بھی چیز آپ نے لگائی ہے، چاہے آپ نے خود اپلائی کیا ہے تب بھی، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ کہاں سے لگائی ہے، کس بینک کی لگائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان نہیں لانا، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ سامان لاتے ہیں وہ وزٹ ویزا پہ ہیں، 10 دنوں کے لیے آتے ہیں، وہ شو کرواتے ہیں کہ ہم نے صرف 10 دن رہنا ہے، کہ یہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ان سے انٹرویو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انٹرویو میں ان سے ان کا ڈیٹا لیتے ہیں، ان کا موبائل لیتے ہیں، ان کا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں۔ واٹس ایپ میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی کہ میں نے یہاں پہ آ کے اپنی سیٹنگ کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ تو اگر آپ بھی میری طرح سوچ رہے ہیں کہ یار کینیڈا کیوں دن بدن سختی کر رہا ہے اور کیوں لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں، ان کو ایئرپورٹ سے کینیڈا وزٹ ویزا والوں کو واپس کر رہے ہیں، اور یہ ایک دو نہیں کافی زیادہ لوگوں کو یہاں سے انہوں نے واپس کیا ہے، اور یہ یہاں پہ بہت بڑی مثالیں ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ سختی کرنی ہے، اور آگے دن بدن آنے والے دور میں انہوں نے مزید سختی کرنی ہے، چاہے وہ وزٹ ویزا والوں کو، یعنی جتنے بھی ٹیمپریری ویزا والے ہیں ان سب پہ انہوں نے سختی کرنی ہے۔ تو اگر آپ نے اس چیز کے بارے میں جاننا ہے اور آپ بھی سوچ رہے ہو اور آپ بھی ویزا اپلائی کیا ہو، یا آپ کا ویزا لگ گیا ہے اور آپ کینیڈا آنا چاہ رہے ہو، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملے گی اگر آپ وزٹ ویزا پہ خاص کر کے کینیڈا ابھی آپ آ رہے ہو تو۔ ریسنٹلی ایسے بہت سارا کیس دیکھنے میں آئے کہ لوگوں کو ایئرپورٹ سے واپس کر رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ بنتی ہے کہ ویزا یہ لوگ خود دیتے ہیں، پھر یہ ایئرپورٹ سے بھی واپس کرتے ہیں۔ تو اصل میں لوگوں نے اتنا لوپ ہولز کو استعمال کر لیا ہے، اتنی سائڈ پہ باقی چیزوں کو آپ لوگوں نے غلط استعمال کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو ہر چیز پتہ چل گئی۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہر چیز لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈاکومنٹس لگائے تھے، ایسے ویزا لگایا، یہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی سسٹم ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے وہاں پہ لوگ فیک ڈاکومنٹس لگا کے، فیک چیزیں لگا کے، غلط ڈاکومنٹس لگا کے، غلط طریقوں سے آئلٹس غلط لے کے، پیسے دلوا کے، سیٹنگ کروا کے لوگ وہاں سے آتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ ان کے لیے ایئرپورٹ پہ بھی جو کینیڈا بارڈر ایجنسی پہ ان کی ایک ہے سسٹم، تو وہاں پہ یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، پھر ان کو واپس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس آپ پروف نہیں کر سکتے کہ یار آپ کے پاس جو ہے نا یہ پیسے کہاں سے آئے تھے جو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ میں رکھے ہیں، یا جو پیسے آپ نے اس پورے پروسیس میں لگائے ہیں، آپ کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ یہ آپ سے سب سے پہلا کویشچن کیا کرتے ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیٹیل دو، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پورا بیک گراؤنڈ آپ سے پوچھتے ہیں، پھر آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بینک اسٹیٹمنٹ لگائی ہے، کتنے پیسے آپ نے دکھائے تھے اور کہاں سے، حالانکہ یہ چیزیں انہوں نے، جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہو تو ویزا اپلائی کرتے وقت یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، آپ ان کو دکھاتے ہو، لیکن دوبارہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوبارہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو یہ دوبارہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں تاکہ اگر کچھ اس میں مسئلہ ہو جائے تو پھر یہ واپس کرتے ہیں۔ ایک دوسری چیز جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ان سے انٹرویو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انٹرویو میں ان سے ان کا ڈیٹا لیتے ہیں، ان کا موبائل لیتے ہیں، ان کا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں۔ واٹس ایپ میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی کہ میں نے یہاں پہ آ کے اپنی سیٹنگ کرنی ہے، ریفیوجی اپلائی کرنا ہے، ویزا کو کنورٹ کروانا ہے، یا میں نے کوئی اور کام کرنا ہے، اس ویزا پہ آگے اور اسٹے کرنا ہے، میں نے واپس نہیں جانا، یا یہاں سے امریکہ جانا ہے، جو بھی آپ کے پاس آپشن ہے اور آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں، تو آپ پہلے تو اس کو اپنے موبائل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا موبائل، آپ کا واٹس ایپ یہ ضرور چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ 2-3 لوگوں کے ساتھ تو میں جانتا ہوں جو ہوا ہے، باقی اور بھی کتنے لوگ ہیں، تو یہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ لوگوں سے اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور یہ چیک کرتے ہیں کہ اس نے کس کے ساتھ کیا کیا بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی چیٹ آپ نے اپنے موبائل میں نہیں رکھنی جو آپ کے لیے کل مسئلہ بنے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ٹکٹ اپنے ساتھ ضرور لانا ہے واپسی کا۔ اگر آپ کینیڈا بھی وزٹ ویزا پہ آ رہے ہو تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ٹکٹ ضرور ساتھ لانا ہے، کیونکہ یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا ٹکٹ کب کیا ہے واپسی کا، اور آپ نے کتنے دن رہنا ہے، آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے پاس آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس یہ بھی آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کیش، لوکل کرنسی جو بھی ہے یہاں کی کینیڈا کی، آپ نے وہ ضرور لانی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان نہیں لانا، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ سامان لاتے ہیں وہ وزٹ ویزا پہ ہیں، 10 دنوں کے لیے آتے ہیں، وہ شو کرواتے ہیں کہ ہم نے صرف 10 دن رہنا ہے، اور اپنے ساتھ وہ سامان اتنا لاتے ہیں کہ 2 سال کا سامان، وہ اپنے ساتھ کپڑے، یہ ساری چیزیں لاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا لگیج بھی جتنا تھوڑا سے تھوڑا ہو آپ نے ساتھ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ نے اپنے موبائل میں چیٹ نہیں رکھنی کسی کے ساتھ اگر آپ نے بات کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
پہلے تو آپ نے کرنی نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے اور اسٹے نہیں کرنا، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ بات کی ہے کہ میں نے ورک پرمٹ میں چینج کروانا ہے اور آپ کے پاس موبائل میں وہ ریکارڈ پڑا ہے، ریکارڈنگ پڑی ہے، میسج پڑا ہے، تو آپ نے وہ ضرور ڈیلیٹ کرنا ہے، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہوا ہے یہاں پہ اور آپ سے 4-5 گھنٹے آپ کو بٹھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ڈاکومنٹس کے، آپ سے کیا کیا ڈاکومنٹس یہ پوچھتے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ سے ایئرپورٹ پہ یہ پوچھتے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ویزے کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹس لگایا ہے، جو بھی چیز آپ نے لگائی ہے، چاہے آپ نے خود اپلائی کیا ہے تب بھی، تب تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ کہاں سے لگائی ہے، کس بینک کی لگائی ہے، اور اگر آپ نے کسی کے تھرو اپلائی کیا ہے، کسی کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کیا ہے، تب بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکومنٹس کی لسٹ کون کون سی آپ نے ویزا اپلائی کرتے وقت لگائی تھی، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے میرے کہاں سے میں نے لائے تھے، میرا سورس آف انکم کیا ہے، اس کا ریکارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، آپ کا پاسپورٹ ٹھیک ہے، آپ کا جو ویزا ہوتا ہے، لیٹر جس پہ آتا ہے وہ ویزے والا LOA جسے ہم کہتے ہیں لیٹر آف ایکسیپٹنس، اگر جو ایمبیسی سے آتا ہے ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے، ٹکٹ بھی واپسی کا آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ آپ نے یہاں پہ کس کے پاس آنا ہے اس کا ریکارڈ اگر کسی بندے نے آپ کو دیا ہے تو وہ ہونا چاہیے، ادروائز آپ نے یہاں پہ جو بکنگ کی ہوئی ہے کسی بھی ہوٹل میں، چاہے Airbnb پہ چاہے کسی اور پہ، تو آپ کے پاس وہ بھی ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے وہ بھی دکھانا ہے کہ میں نے اس جگہ پہ جانا ہے، پھر وہ وہاں سے ویریفائی کریں گے ٹھیک ہے، اور وہ لیٹسٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ پرانی ہونی چاہیے اور اس کی ڈیٹ ختم ہو نہیں، بلکہ اس کی ڈیٹ ہو، کیونکہ وہ ہوٹل سے ضرور ویریفائی کریں گے، اور اگر آپ کسی بندے کے پاس آ رہے ہیں تو وہ جو لیٹر ہے تو وہ اس بندے سے وہ ویریفائی کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کچھ مزید چیزیں آپ سے کوئی ایکسٹرا ایسی چیزیں نہیں پوچھتے جو آپ کو نہیں پتہ، لیکن یہ جو بنیادی چیزیں یہ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ آپ اگر کینیڈا آ رہے ہو تو آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں آ رہے ہو کینیڈا، کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہو، آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس لگائے تھے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آپ نے پرائیویسی کا اپنا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات آنے سے پہلے نہیں کرنی جو آپ کے لیے ایئرپورٹ پہ جا کے مسئلہ بنے ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہوگی کہ ایئرپورٹ پہ آپ سے کیا کیا پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے، آپ دبئی سے، پاکستان سے، سعودی سے، کسی ملک سے بھی آپ یورپ سے آپ آ رہے ہو تو آپ کے لیے سیم یہ نہیں کہ پاکستان والوں سے زیادہ پوچھتے ہیں، دبئی والوں سے کم پوچھتے ہیں، سب سے کویسچن سیم ہی پوچھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اوور آل سختی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ جس بھی ملک سے آ رہے ہو تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، اور باقی آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔